جی عزیز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم غبار خاطر کے حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر نگاری کا جائزہ لیں گے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو اردو زبان و ادب کی یہ ہمیشہ سے خوش قسمتی رہی ہے کہ اسے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک ادیب اور زبان دان دستیاب ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے منفرد قسم کے علمی و ادبی کارناموں سے اردو کے حسن کو مزید چار چاند لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی حوالے سے نامور صحافی، امام سیاست، مفکر، ممتاز عالم دین، خطیب بے بدل اور صاحب طرز انشا پرداز مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جو اپنی بے مثل نثر نگاری کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ مولانا کا اہم نثری کارنامہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے، جو کہ غبار خاطر کے نام سے 1946 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں نواب صدر یار جنگ یعنی مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام و خطوط ہیں، جو کہ انہوں نے احمد نگر جیل میں دوران قید 1942 سے لے کر 1945 کے عرصے میں لکھے تھے۔ مختلف اور منفرد قسم کے اسالیب کے باعث یہ خطوط اپنی انفرادیت کی وجہ سے خاص اہم ہیں۔ بعض ناقدین ان کو روزنامچہ اور مضمون قرار دیتے ہیں اور بعض انہیں خود نوشت قرار دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ انشائیہ ہے، مگر مولانا خود انہیں خطوط قرار دیتے ہیں۔ مالک رام مقدمہ غبار خاطر میں لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دو ایک کو چھوڑ کر ان میں مکتوب کی صفت کسی میں نہیں پائی جاتی۔ مولانا کو مختلف انداز اور مختلف قسم کے اسالیب کے استعمال پر قدرت حاصل تھی۔ ان کا سب سے منفرد انداز شعری اسلوب ہے، اور اسی شعری اسلوب کے باعث غبار خاطر اتنی مقبول ہوئی کہ مرزا غالب کے نثری اسلوب کے بعد سب سے زیادہ مولانا کے اسلوب کی پیروی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غبار خاطر کے بعض نثری جملوں کو ہم بآسانی شعر کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے، اس کارخانہ ہزار شیوہ و رنگ میں کتنے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ بند ہوں، اور کتنے ہی بند کیے جاتے ہیں تاکہ کھولے جائیں۔ مولانا غیر مجسم اشیاء اور حقائق کو مجسم کر کے تمثیل کاری کر کے پیش کرتے ہیں، اور جمالیاتی اظہار کر کے اپنے شعری اسلوب کو مزید چار چاند وہ لگاتے ہیں۔ مثلا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے، کار باہر نکلی تو صبح مسکرا رہی تھی، سامنے سمندر دیکھا تو اچھل اچھل کر ناچ رہا تھا، نسیم صبح کے جھونکے احاطے کی روشنی میں پھرتے ہوئے ملے، یہ پھولوں کی خوشبو چن چن کر جمع کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مولانا محمد حسین آزاد اور مرزا فرحت اللہ بیگ کیونکہ اردو میں مرقع نگاری کے حوالے سے سر فہرست مانے جاتے ہیں، مگر جب ہم غبار خاطر کی بات کرتے ہیں تو غبار خاطر میں بھی الفاظ کے زور سے ایسی تصویر کشی اور منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے۔ مثلا ایک اقتباس سماعت کیجیے، احاطہ کے شمالی کنارے میں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر ہے، نیم کے ایک درخت کی شاخیں اس پر سایہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتی۔ مولانا کی ذات اور عادات و خصائل کی بھرپور عکاسی ان کے خطوط سے ہوتی ہے۔ ایک اقتباس سماعت کیجیے، میں اپنی زندگی کی احتیاج میں سے ہر چیز کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں، لیکن موسیقی کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا۔ شعری اسلوب میں عربی، فارسی اور اردو اشعار کا برمحل استعمال چار چاند لگاتا ہے۔ وہ نثری فکروں میں اشعار کو جوڑتے ہیں، اشعار سے الفاظ، تراکیب اور محاورات کا اردو نثر میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ایک اقتباس سماعت کیجیے، کچھ ضروری نہیں کہ آپ اسی ڈر سے ہمیشہ اپنا دامن سمیٹتے رہیں کہ کہیں بھیگ نہ جائیں، بھیگنا ہے تو بھیگنے دیجیے، لیکن آپ کے دست و بازو میں یہ طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ جب بھی چاہا اس طرح نچوڑ کے رکھ دیا کہ آلودگی کی ایک بوند بھی باقی نہ رہے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ مولانا کی نثر عالمانہ سنجیدگی کی حامل ہے۔ ان کی نثر فارسی و عربی اشعار، تراکیب، محاورات اور ضرب الامثال کے باعث گراں اور ثقیل محسوس ہوتی ہے۔
فارسی امیز نثر لکھنے پر انہیں مہارت حاصل تھی۔ وہ پہلے خط کا آغاز ہی فارسی شعر سے کرتے ہیں اور لکھتے ہیں: اے غائب از نظر کے شدی ہم نشین دل، می بنیمت ایاں و دعا می فرست مت۔ یعنی دل حکایتوں سے لبریز ہے مگر زبان درماندہ فرصت کو یارائے سخن کا نہیں، مہلت کا منتظر ہوں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی کتاب وجیح سے عبدالحق تک میں لکھتے ہیں: اس میں شک کی مطلقاً گنجائش نہیں کہ ابوالکلام کے نظام ذوقیات و عادات کا بڑا حصہ فارسی کی عاشقانہ، صوفیانہ اور اخلاقی شاعری سے اثر پذیر ہوا ہے۔ مولانا کی نثر سادہ، سلیس اور عام فہم زبان کے نمونے بھی اس نثر میں بآسانی ملتے ہیں۔ ان کی نثر دل نشین، قریب الفہم اور شگفتہ ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ لکھتے ہیں: لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے سے بڑے کاموں کے لیے کام میں لائیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام خود زندگی ہوئی، یعنی زندگی کو ہنسی خوشی کاٹ دینا۔ اجمل خان مقدمہ غبار خاطر میں لکھتے ہیں: مولانا اپنے اسلوب نگارش کے مختلف ڈھنگ رکھتے ہیں۔ مولانا نے انگریزی الفاظ کو اردو رسم الخط میں بھی استعمال کیا ہے اور اس حوالے سے لکھتے ہیں: رات کو عبداللہ اسپرٹ کا چولہا اور پانی کی کیتلی پانی بمقدار مطلوب سے بھری ہوئی ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ انسانی نفسیات تو احساسات کا خوبصورتی سے اظہار کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر لکھتے ہیں: 3 برس کی مدت یا 3 دن کی، مگر جب گزرنے پر آتی ہے تو گزر ہی جاتی ہے۔ گزرنے سے پہلے سوچئے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ پہاڑ سی مدت کیوں کر کٹے گی۔ گزرنے کے بعد سوچئے تو تعجب ہوتا ہے کہ جو کچھ گزر چکا وہ چند لمحوں سے زیادہ نہ تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کی نثر جو ہے وہ اپنی گوناگوں خصوصیات کے باعث جو ہے وہ دیگر اس وقت کے لکھنے والے نثر نگاروں سے مختلف ہے، اور مولانا کے اسلوب میں جمال، انفرادیت، فصاحت و بلاغت، علمیت، شعریت، رومانیت سب کچھ ہے، اور یہ نثر اپنے شعری اسلوب، دل نشین، شگفتہ طرز تحریر اور فارسی امیز نثر کے باعث نہایت جو ہے وہ معروف ہے، اور اردو مکتوب نگاری کی روایت میں ایک درخشندہ اور قابل تقلید نثری اسلوب قرار دیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔